بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ظفر اقبال، محترمہ سیدہ غوثیہ فرزانہ مرحومہ کا ہسبینڈ، آپ سب سے مخاطب ہوں۔ میری مرحومہ وائف کورنگی پی اینڈ ٹی سوسائٹی سیکٹر 31D کے مکان نمبر SC 69 کی مالکہ ہے۔ میرے پچھلے آڈیو اور پھر ویڈیو وائس نوٹ سننے کے بعد، مورخہ 29 نومبر کو سننے کے بعد، رد عمل کے طور پر لوگوں نے ان تمام معروف کرمنلز ٹولے کو، یعنی واقع مورخہ 29 اور 30 ستمبر 2019 کے انتہائی موذی کرداروں کو، دوسرے جملوں میں یہ کہہ لیں کہ یزیدی کرداروں کو، یعنی معروف بھتہ خور، دہشت گرد اور ٹارگٹ کلر خالد چوہان ولد عابد الرحمن چوہان کے ساتھ، اس کے ساتھ ہی معروف جیب تراشوں اور ڈکیٹوں کا معروف سرغنہ اور اس کا ساتھی محسن کے ساتھ کورنگی دارالسلام سوسائٹی کے مکان نمبر 261/C اور سیکٹر 31F کے رہائشی معروف لینڈ گریبر اور ڈرگس کے ڈان فہیم اسٹیٹ ایجنسی والے کے ساتھ، ان سب کی جیسی انہی کی نیچر کی معروف کرمنل مائنڈ، ان کی خواتین یعنی معروف ڈائن سسٹر سمرین، آفرین اور بشرا کے ساتھ، معروف طلاق شدہ اور کیریکٹر لیس لیڈی مہناز کے ساتھ، لوگوں کے بقول ماضی کے معروف کرمنل، بھکاری اور ریجیکٹڈ پرسن اختر آوان اور سلیم اور ان کی غلاظت، یعنی معروف ڈرگس ڈیلر، ڈرگسٹ، چیٹر، چور، فراڈی، دھوکے باز اور ماں جیسی انمول اور عظیم ہستی کا غدار اور شاندار ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ خود پر مظلومیت کا بہترین ڈرامہ رچانے والا عمار ولد اختر آوان اور اس کی معروف کنجری کرن، جو کہ اگست 2019 کو اس ڈرگسٹ کی زبان سے 4 بار طلاق کا لفظ سننے کے باوجود بھی مذہب اسلام کے منافی غلیظ عمل کا ارتکاب تاحال کرتے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معروف ڈرگسٹ اور ڈرگس ڈیلر عمار آوان کا اسٹیپ برادر ملا افتخار ڈکیت، معروف دوغلا، منافق، چرسی اور شرابی اس کا بھائی ملا افتخار ڈکیت، اور میرے پچھلے وائس اور ویڈیو اور آڈیو وائس نوٹ سننے کے بعد بزرگوں کے تحفظات کو درست تسلیم کرتے ہوئے اور درست مانتے ہوئے ڈرگس کے پارسل سپلائی کرنے میں ملا افتخار کی معاونت کرنے والی اس کی عورت نازش کی اور درج بالا تمام پیشہ ور کرمنلز ٹولے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان سب کو انسانیت کے ماتھے پر ایک بدنما داغ قرار دیتے
ہوئے لوگوں نے اپنے رد عمل کا اختتام ان جملوں میں کیا کہ اچھا ہی ہوا کہ یہ تمام موذی لوگ جو کہ شرافت کا لبادہ اوڑھے تھے، آج یہ لوگ جو کہ شرافت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، یہ تمام موذی لوگ اپنے غلیظ کرائمز کے حوالے سے ملک بھر میں اور بیرون ملک بے نقاب تو ہو چکے۔ شکر ہے اللہ کا کہ یہ بے نقاب تو ہو چکے اور لوگ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں گے انشاءاللہ۔ اور 2012 سے 16 کے دوران تو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خاص و عام اور شریف لوگ دبے لہجے میں یہ کہتے نظر آئے کہ معروف بھتہ خور دہشت گرد اور ٹارگٹ کلر خالد چوہان کے انتہائی قریبی ساتھی اور ان کے ہمزلف یعنی معروف لینڈ گریبر اور ڈرگس کے ڈان فہیم اسٹیٹ ایجنسی والے اور ان کے دوستوں اور عزیزوں کے ٹھکانے تو دہشت گردوں، مفرور ملزمان اور بھارت سے غیر قانونی طور پر پاکستان آنے والوں کی محفوظ پناہ گاہیں رہیں۔ اور یہ چرچا بھی عام ہونے کے ساتھ ساتھ دور رس نگاہوں کے حامل بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ بزرگ صاحبان تو پبلک پلیس پر یہ کہتے نظر آئے کہ فہیم اینڈ کمپنی کی آمد سے قبل تک کراچی اور بالخصوص کورنگی امن کا گہوارہ تھا اور یہاں جرائم نہ ہونے کے برابر تھے اور ڈرگس مافیا اور لینڈ مافیا کا یہاں پر وجود ہی نہیں تھا مگر فہیم اینڈ کمپنی کے پاور میں آنے کے بعد سے تو تباہی اپنے عروج پر پہنچ گئی اور جرائم میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہی نظر آیا اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جاتا رہا اور ڈرگس کے ساتھ ساتھ لینڈ گریبنگ، اسٹریٹ کرائمز اور دیگر جرائم تو اپنی انتہا کو پہنچ گئے۔ کورنگی میں غربت اور ناخواندگی اور پھر اس کے ساتھ تعلیم کی کمی کے سبب ان کے جرائم کے خلاف آواز اٹھانے کی کسی میں سکت ہی نہیں تھی اور بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ اور محب وطن لوگوں نے ان کے جرائم کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش تو کی مگر وہ محب وطن لوگوں کی آواز شروع میں ہی دبا دی گئی اور اللہ جانے وہ نیک لوگ کہاں گم کر دیے گئے، کیونکہ فہیم اینڈ گروپس نے پولیس میں اپنے من پسند افراد بھرتی کرانے کے لیے بلیک منی کے انبار لگا کر اپنے خزانوں کے منہ کھول رکھے تھے۔ علاقہ غیر سے جعلی کرنسی اور ہتھیاروں کی رسائی ان کے لیے آسان تھی اور ڈرگس کے ساتھ لینڈ گریبنگ اور دیگر جرائم سے حاصل شدہ حرام دولت کے ڈھیر ان کے پاس ہیں اور اداروں سے ازلی دشمنی کے سبب یہ معروف کرمنلز ٹولہ امن و امان قائم رکھنے والے اداروں کے لیے شروع سے ہی تکلیفوں کا باعث بنا رہا اور اس حقیقت سے
انکار بھی ممکن نہیں، اور یہ چرچا بھی عام تھا کہ فہیم اینڈ گروپس، اور یہ چرچا بھی عام تھا جو کہ سننے میں آتا رہا، جو کہ میرے سننے میں بھی آیا، کہ امن و امان قائم رکھنے والے اداروں کے لیے یہ لوگ شروع سے ہی تکلیفوں کا باعث بنے رہے، اور اس حقیقت سے انکار بھی ممکن نہیں کہ فہیم اینڈ گروپس ناخواندہ، کم تعلیم یافتہ اور یا پھر گن پوائنٹ پر سند یافتہ لوگوں پر مشتمل تو ہے، مگر ان سب کے کرائمز کرنے کے انداز انتہائی فول پروف اور سائنسی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر انہیں کرائمز میں پی ایچ ڈی ہولڈر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، اور اس لیے اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ابتدا سے ہی قانون کی گرفت سے آزاد رہے۔ کیونکہ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ بھتہ خور، دہشت گرد اور ٹارگٹ کلر ٹیم یعنی خالد چوہان ٹیم اور ڈکیٹوں اور کٹ پرسوں کے معروف سرغنہ محسن اور ان کی ٹیم یعنی محسن اینڈ گروپس ٹولے کی فہیم اینڈ کمپنی میں شمولیت کے بعد تو یہ چرچا عام رہا، اور یہ چرچا عام رہا کہ اس تجربے کار معروف کرمنلز ٹولے کی جرائم کرنے کی ان کی آکسیجن میں نمایاں اضافہ ہوتا رہا، اور جس کے سبب لوگوں کے دلوں میں ان کا خوف اور دہشت بڑھتا ہی چلا گیا، اور پھر زمینوں پر قبضے، ڈبلنگ فائل، گھپلے، بلیک میلنگ، دھونس، دھمکی، غنڈہ گردی، ڈرگس اور آتشی ہتھیاروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جو کہ 2001 کے بعد سے اپنے عروج پر تھا، جسے مزید استحکام ملا، اور پھر بھارتی امداد اپنی جگہ پر، اور بھارتی سفارت خانوں کے لوگوں کے ساتھ بھکاریوں کے بھیس میں راک ایجنٹ ان کے اسپیشل گیسٹ نظر آئے، یعنی مہمان خصوصی، اور یہ تمام تو وہ سچائی تھی جو کہ 2012 سے 16 کے دوران پبلک پلیس پر ہر خاص و عام سے میں سنتا چلا آیا، اور جنہیں میں جانتا بھی نہیں تھا، اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ انڈیا کے حامی یہ معروف جرائم پیشہ لوگ میری اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بلند کردار وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کے دشمن اس لیے بنے رہے کہ میری وائف ان سب کے جرائم کے سخت خلاف تھی، اور ملک دشمنوں سے ان کے تعلقات رکھنے، ڈرگس کے زہر پھیلانے، غریب اور ناخواندہ افراد کو جرائم کی راستے پر ڈالنے اور ملکی سالمیت کے خلاف کام کرنے کے ان کے غلیظ عمل کی میری وائف شدید مذمت کرتی رہی، تو ان سب نے مورخہ 29 اور 30 ستمبر 2019 کو غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی عمل کر کے بڑی بے رحمی کے ساتھ میری مرحومہ وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کو اس کے والد صاحب کے مکان نمبر R945 KDA امپلائز کورنگی کراچی سے بڑی بے رحمی کے ساتھ بے دخل کر دیا، اور جس کی درخواست میری وائف نے SSP ایسٹ ضلع کورنگی کے دفتر کو دی تھی، اور جس درخواست میں میری وائف نے اپنے ان خدشات کا تحریری اظہار کیا تھا کہ اگر اس کی جان کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار
خالد، محسن اور فہیم ہوں گے۔ اور اس کے خدشات آج سے ٹھیک 1 سال قبل یعنی مورخہ 14 جنوری 2020 کو درست ثابت ہوا۔ اور آج سے ٹھیک 1 سال قبل اور آج ہی کی تاریخ یعنی مورخہ 14 جنوری 2020 کی رات کو 3 اور 3:30 بجے کے درمیان میری وائف کے سیل فون نمبر 0315 230156 یہ میری وائف کے سیل فون نمبر سے میرے ذاتی سیل فون نمبر یعنی 0311827776 0311827776 پر بار بار کال آتی رہی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور حیران ہوا کہ اتنی رات گئے تو میری وائف نے کبھی مجھے فون ہی نہیں کیا، اور ابھی اس سے 1 دن قبل 13 جنوری 2020 کو تو میری اپنی وائف سے فون پر میری بات ہوئی تھی، اور رات کو 9:30 بجے تک میرے فون پر اس کے 2 عدد میسج آئے، اور میری وائف بالکل نارمل، ہیلتھی اور فٹ حالت میں تھی۔ مگر جب بار بار فون بجتا رہا تو 1 سیکنڈ کے لیے میں نے سوچا چلو اٹھا لوں، تو جب فون اٹھایا تو دوسری طرف سے مجھے لگا کہ میرے کانوں میں گدھے کے چنگھاڑنے کی آواز آئی ہے۔ مجھے لگا کہ میرے کانوں میں گدھے کے چنگھاڑنے کی آواز آئی، اور وہ آواز عمار ولد اختر آوان کی تھی، اور جو اپنی بھیانک آواز اور ایکٹنگ سے بھرپور انداز میں مجھے بولا کہ آپ جلدی چلے آئیں، مما کچھ بولتی ہی نہیں، کیونکہ یہ پیشہ ور کرمنل عمار آوان اکثر میری وائف کے فون پر قبضہ کر لیتا تھا، اور جو بھی اس کے کرائمز اور غلط رویے کی شکایت کرتا تھا یہ شخص عمار آوان اس کا نمبر ہی بلیک لسٹ کر دیتا، اور 29 نومبر 2020 کو ڈرگس میں اس کی گرفتاری عمل میں آنے کے بعد سے تو اس نے میرا نمبر بھی بلیک لسٹ کر دیا تھا میری وائف کے سیل سے۔ اور جب 14 جنوری کی صبح 7 بجے کے بعد میں اپنی وائف کے گھر SC69 PNT کورنگی پہنچا تو مجھے میری وائف اس جگہ پر ہی نہیں ملی جہاں وہ سوتی تھی۔ مجھے میری وائف اس جگہ پر ہی نظر نہ آئی جہاں وہ سوتی تھی، تو میں نے ملا ڈکیت کی وائف سے پوچھا کہاں ہے، اور میں نے ملا ڈکیت کی وائف سے پوچھا کہ میری وائف کہاں ہے، تو ملا ڈکیت کی وائف نازش نے اشارہ کیا، اور مجھے میری وائف
ایک ساؤنڈ پروف روم میں نظر آئی۔ مجھے میری وائف ایک ساؤنڈ پروف روم میں نظر آئی اور اس کی باڈی ٹھنڈی حالت میں ملی اور اس کے چہرے پر درد کی شدت کے آثار مجھے نمایاں نظر آئے اور مجھے لگا کہ جیسے اس تنہا عورت کا موبائل فون قبضے میں لے کر یہ پیشہ ور کرمنل لوگ اسے کھینچ کر اور زبردستی ساؤنڈ پروف کمرے کی طرف لے گئے، یہ مجھے لگا۔ اور میں اپنی وائف کے چہرے پہ درد کی شدت کو کبھی بھول نہیں سکتا جو کہ مجھے نظر آئی۔ اور میری وائف کے گھر میں SC69PNT میں مجھے واقع 29 اور 30 ستمبر 2019 کے موذی کرداروں یعنی خالد، محسن، فہیم اور ان کی خواتین نظر آئے جو کہ میری وائف کے بدترین دشمن ہیں، اور چند غیر جانبدار لوگ بھی نظر آئے۔ اور اب آپ لوگ اس کرمنل عمار اعوان کی طرف سے رات کو 3 اور 3:30 بجے مجھے بلانے کا مقصد یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ اس خطرناک کرمنل ٹولے کی خطرناک سازش سے اللہ پاک نے مجھے کس طرح سے بچا لیا۔ اور اب آپ لوگ اندازہ کر لیں کہ یہ جتنے خطرناک کرمنل ہیں اتنے ہی زیادہ خطرناک سازشی قسم کے لوگ ہیں جو کہ سماج میں شرافت کا ڈھونگ رچاتے رہے، اور کرتوت ان کے ابلیسیوں سے بدتر۔ بھائی 3-3:30 بجے مجھے کس لیے بلا رہا تھا؟ اور اب میری معصوم وائف کی جان کو نگل لینے کے بعد اب ان تمام تجربے کار اور پروفیشنل کرمنل ٹولے نے اب اپنی توپوں کا رخ میری جانب منتقل کر دیا ہے اور میرے گواہوں کو اور میرے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر خوف و دہشت کا ماحول بنا کر را کے ان ایجنٹوں نے لوگوں کے ذریعے مجھے مسلسل دھمکیاں دیتے آ رہے ہیں اور کورنگی کو میرے لیے نو گو ایریا بنا دیا ہے اور یہ لوگ مسلسل دھمکیاں دیتے ہوئے لوگوں کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ ظفر اقبال تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارا نام و نشان نہیں ملے گا۔ ظفر اقبال تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارا نام و نشان نہیں ملے گا۔ اور ظفر اقبال تمہاری وجہ سے ہماری کروڑوں کی ڈرگس کا نقصان ہو چکا ہے اور ہمارے تمام کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ اور ظفر اقبال ہم تمہیں اور تمہارے لوگوں کو کسی بھی کیس میں فٹ کرا کے جیل بھیج دیں گے کیونکہ ہمارے فہیم صاحب پورا تھانہ خرید سکتے ہیں۔ اور ان کے گنڈے جناب، ان کے گنڈے درست ہی کہتے ہیں کہ ان کے فہیم صاحب پورا تھانہ خرید سکتے ہیں، کیونکہ مورخہ 9 اکتوبر 2020 کو میں نے اپنی وائف کے انتہائی کشیدہ حالات میں بھی اپنی وائف کے مرڈر کے خلاف جو درخواست PSKIA یعنی کورنگی انڈسٹریل ایریا کی پولیس اسٹیشن میں تمام لیگل پروسیس مکمل ہونے کے باوجود ریکوائرمنٹ کے مطابق تمام پیپر پرووائڈ کر دینے کے باوجود بھی
اور انتہائی خوف و دہشت کے ماحول میں اور تھانے کے چکر لگانے کے باوجود بھی تاحال ان ظالموں کے خلاف FIR لاج نہ ہو سکی۔ FIR ان ظالموں کے خلاف تاحال لاج نہ ہو سکی۔ لہٰذا میں ظفر اقبال ان تمام پروفیشنل کرمنلز ٹولے اور ان کے گنڈوں کی طرف سے مسلسل دھمکیاں ملنے کے بعد میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنا یہ بیان ریکارڈ میں لاتا ہوں کہ اگر مجھے اور میرے لوگوں کی جان مال اور عزت کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار درج بالا تمام پروفیشنل کرمنلز ٹولے، ان کے گنڈے اور ان میں شامل لوگ ہوں گے، اور ڈرگس کی مکمل تباہی کا میرا مشن جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی دو اہم واقعات آپ سب کے علم میں لانا ضروری سمجھتا ہوں، جو کہ اس سچائی سے آپ سب لوگ یقیناً باخبر ہو چکے ہوں گے کہ ان معروف پروفیشنل کرمنل ٹولے نے سال رواں کے آغاز پر، سال رواں 2021 کے آغاز پر میری ویڈیو وائس نوٹ وائرل ہونے کے بعد ہی میرا فیس بک، جو کہ مکمل طور پر نہیں ہو سکی تھی وائرل، میرا فیس بک ہیکر کے ذریعے سے بلاک کر دینے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ میری ہر آئی ڈی پر اٹیک کرتے رہے، اور اپنے ہیکر کے ذریعے سے تاکہ سچائی کو روکا جا سکے۔ ایک تو یہ ظاہر ہے اب سب لوگ یقیناً باخبر ہو چکے ہوں گے کہ ابھی تک میرا فیس بک جو ہے وہ بلاک ہے۔ اور دوسرا اہم واقعہ یہ ہوا کہ میں ہوٹل میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا کہ ایک روز دو اجنبی لوگ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے میری خیریت پتہ کرنے کے بعد وہ مجھے 10,000 روپے دینے لگے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ بولے ماسٹر صاحب، ہمیں آپ کے بارے میں بہت کچھ غلط بتا کر آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر آپ اچھے انسان ہو، لہٰذا یہ 10,000 روپے ہماری طرف سے رکھ لو، کیونکہ آپ تو ظالموں کے خلاف، کرمنل لوگوں کے خلاف آپریشن کر کے نیک کام کر رہے ہو۔ اور یہ بول کر اور مجھے 10,000 روپے دے کر وہ دونوں اجنبی لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ آپ کو بتاؤں، کیونکہ میرے تو لاکھوں روپے اس آپریشن پہ خرچ ہو چکے ہیں، تو اس موقع پر ان کے دیے ہوئے 10,000 روپے میں نے کہا یہ بھی اس آپریشن پہ میں خرچ کر دوں گا۔ تو مجھے تو سماج کو صاف کرنا ہے نا برائی سے، غلط لوگوں سے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ پاک نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، اس کا میں شکر بجا لاتا ہوں میں اپنے رب کا۔ اللہ تیرا شکر گزار ہوں میں۔ ڈرگس کا ڈان لینڈ گریبر فہیم اور اس کے تمام کرمنلز گروپ کے لوگ پاگل ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ان کے تمام ہتھ کنڈے ناکام کر دیے ہیں، اور وہ میرا اللہ جو بڑی عزت، بڑی عظمت اور بڑی ہی طاقت والا ہے، مجھے اس اپنے اللہ پہ ناز ہے۔ وہ میرا اللہ مجھے ضرور کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان تجربے کار، شاطر اور پروفیشنل کرمنلز ٹولے کے حوالے سے میرے بیان کردہ حقائق، جو کہ 2012 سے اور 16 کے دوران میں مختلف لوگوں سے سنتا چلا آیا اور سنتا ہی رہا،
جو کہ میں نے ظفر اقبال آپ سب کے علم میں مورخہ 30 ستمبر 2020 سے آج مورخہ 14 جنوری 2021 تک متواتر اپنی آڈیو اور ویڈیو وائس کے ذریعے آپ سب کے علم میں لاتا رہا، تاکہ سماج کو ان ظالموں کے شر سے بچا سکوں، باوجود اس کے کہ ان ظالم قوتوں کے پاس سننے میں آیا کہ حرام دولت کے انبار اور نادیدہ قوتیں ان کے ساتھ ہیں، جو کہ مجھے محسوس بھی ہوئی، مگر وطن عزیز پاکستان کو مختلف کرائمز اور بالخصوص ڈرگس سے بچانے کے لیے، ڈرگس جیسے خطرناک جس کی وجہ سے ہمارے ہزاروں گھرانے تباہ و برباد ہو چکے اور زندگیاں برباد ہو گئیں، خاندان کے خاندان برباد کر دیے اس ظالم ڈرگس نے اور ان ظالم ڈرگس کے ڈان اور ڈرگس کے ڈیلروں نے۔ تو میری یہی کوشش رہی اور سوچ رہی کہ اس کام کو اور اس کار خیر میں اپنا کردار ادا کرنے کی میں نے حد الوسع کوشش کی، اور میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ آپ سب لوگ میری نیک دل بلند کردار وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ آپ سب کی دعاؤں سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی دولت نہیں، کیونکہ آپ سب کی دعاؤں سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی دولت نہیں۔ اور آپ لوگوں سے ملتمس ہوں کہ میرے اس ٹاپک کہ آئی لو کرائمز فری پاکستان کو، میرے اس ٹاپک کو جسے میں نے یوٹیوب چینل کا حصہ بنایا، تو آپ سب لوگ اسے سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کو سبسکرائبز کریں، تاکہ جرائم کی کمر مکمل طور پر ہم مل کر توڑ سکیں، جرائم کی کمر۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔